آج پھر سارا اور صبا میں بہت جھگڑا ہوا تھا اور وجہ پھر وہی گلو۔ گلو دراصل سارا اور صبا کے بکرے کا نام تھا جو سارا اور صبا نے اپنے پاپا کاشف صاحب سے بہت ضد کر کے منگوایا تھا۔ عید میں 10 دن باقی تھے۔ کاشف صاحب اتنی جلدی قربانی کا جانور نہیں لانا چاہتے تھے مگر بچوں کی ضد کی وجہ سے انہیں ہار ماننی پڑی۔ لیکن اب سارا اور صبا گلو کی وجہ سے بہت جھگڑتے۔ کبھی سارا گلو کو چارہ کھلانے کی ضد کرتی تو کبھی صبا باہر گھمانے کی ضد کرتی۔ یہ بکرا میرا ہے، نہیں یہ بکرا میرا ہے، نہیں یہ بکرا میرا ہے، نہیں میرا ہے۔ گلو کی وجہ سے سارا اور صبا اسکول کی چھٹیاں بھی بہت کرنے لگے تھے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے زہرا بیگم بھی تنگ آ چکی تھی۔ کاشف صاحب اور زہرا بیگم بچوں کے بہت سمجھاتے اپنی ضد پر اڑ جاتے تھے۔ زہرا بیگم بولی، ابھی تو علینا چھوٹی ہے، مجھے لگا یہ بھی بڑی ہوتی تو اپنی شرارتی بہنوں کے ساتھ مل کر ہمیں تنگ کرتی۔ زہرا بیگم نے گود میں اٹھائی ہوئی علینا کی طرف دیکھ کر کہا تو کاشف صاحب مسکرا دیے اور وقتی طور پر بچوں کا جھگڑا بھول گئے۔ کاشف صاحب آفس جانے کے لیے تیار تھے، تبھی انہوں نے دیکھا کہ سارا اور صبا کچھ کہنا چاہتی ہیں پر کہہ نہیں پا رہی۔ کیوں بھائی بچوں، کچھ کہنا ہے؟ کاشف صاحب نے بچوں کو جھانکتے ہوئے کہا، وہ پاپا وہ سارا نے کہنے کی کوشش کی پر کہہ نہیں پائی۔ وہ پاپا ہم چاہتے ہیں کہ سارا بڑی تھی اس لیے صبا کو خاموش پا کر بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، کیا آپ کو پیسے چاہیے؟ کاشف صاحب نے اندازہ لگاتے ہوئے بچوں سے پوچھا۔ نہیں پاپا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم قربانی نہ دیں اور گلو کو ہم ہمیشہ اپنے پاس رکھ لیں۔ سارا نے اپنی بات پوری کی۔ کاشف بولے، یہ کیا کہہ رہی ہو سارا، آپ تو بڑی ہو، آپ ایسی بات کرو گی مجھے یقین نہیں تھا۔ کاشف صاحب نے ناراضگی سے سارا کو ڈانٹا۔ کاشف صاحب نے نرم پڑھتے ہوئے بچوں کو سمجھایا۔ دیکھو بچوں، ہم گلو کو قربانی کے لیے لائے تھے اور اگر ہم قربانی نہ دیں گے تو آپ کے دوست بھی آپ پر ہنسیں گے اور خاص طور پر اللہ میاں ہم سے ناراض ہوں گے۔ کاشف صاحب اپنی طرف سے بچوں کو سمجھا کر آفس چل دیے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے بچے بہت ضدی ہیں، اپنی بات منوا کر ہی رہیں گے۔ وہ بالکل ٹھیک سمجھتے تھے، بچے واقعی بہت ضدی تھی۔ عید میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ مسلسل والدین کے سامنے ضد کرنے کی وجہ سے آخر انہوں نے سب کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ اب سارا اور صبا بہت خوش تھی کیونکہ انہوں نے اپنے مما پاپا کو قربانی نہ دینے کے لیے منا لیا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے سارا سوچ رہی تھی کیوں نہ گلو کو لے کر کہیں باہر گھمانے کے لیے جاؤں۔ تب ہی سارا اپنے والد صاحب کے پاس آئی اور انہیں باہر جانے کے لیے منانے لگی۔ والد صاحب اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، باہر لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ سارا خوشی خوشی سین میں گئی۔ سارا نے دیکھا رسی بھی کھلی ہے اور گلو اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ امی ابو سارا نے چلانا شروع کر دیا۔ پاپا ہمارا گلو کہاں ہے؟ گلو 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 تم کہاں ہو؟ گلو کہاں چلا گیا؟ میرا بکرا پیارا بکرا کہاں چلا گیا؟ گلو گلو او گلو۔ کاشف صاحب سارا، صبا اور زہرا بیگم کو اٹھائے بھاگے چلے آئے اور سب مل کر گلو کو ڈھونڈنے لگے۔ گلو نہ ملا۔ جب سے گم ہوا تھا صبا اور سارا بہت دکھی تھے۔ تھک ہار کر جب سب صحن میں بیٹھے تو سارا گلو کی رسی دیکھ کر پھر پریشان ہوگی اور بولی، پاپا ہمارا گلو کہاں چلا گیا؟ بیٹا مجھے بھی گلو کا بہت دکھ ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ گلو کے گم ہونے کی وجہ تم دونوں ہو۔ دونوں یک زبان ہو کر بولی، ہم دونوں؟ ہاں بیٹا، وہ اس لیے کہ گلو کو بہت تنگ کرتی تھی اور اس کی وجہ سے چھٹیاں بھی بہت کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور انہوں نے ہمارا گلو ہم سے چھین لیا۔ ہاں، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گلو کو قربانی کے لیے لائے تھے
पर तुम दोनों ने कुर्बानी से भी इनकार कर दिया। काशिफ साहब ने परेशानी से बच्चों से कहा। सारा और सबा अब बहुत पछता रही थी कि इन्होंने गुल्लू को घर में रखने की बात क्यों की। अब तो वो कुर्बानी भी नहीं दे सकेंगी। तभी सारा बोली, पापा, दादी कहती हैं कि अल्लाह मियाँ से जो भी मांगते हैं वो हमें दे देते हैं, इसलिए मैं अल्लाह मियाँ से कहूँगी कि अल्लाह मियाँ, मुझसे गलती हो गई है, इसलिए मुझे माफ़ कर दें और हमारे गुल्लू हमें मिस करते हैं, क्योंकि हम इसकी कुर्बानी ही देंगे और अब इसे तंग भी नहीं करेंगे। हाँ पापा, मैं भी अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांग लूँगी और इनसे अपनी गुल्लू मांगूँगी। सबा ने सारा की तरफ देखते हुए पापा से कहा। आज चांद रात थी पर इनका गुल्लू नहीं मिल सका। देखो बेटा, आज का ही दिन है, कल तो ईद है, इसलिए अपनी अम्मी के साथ जाकर अपनी पसंद के कपड़े ले आओ। सारा बेगम कब से दोनों को समझा रही थी, पर बच्चे अपने ज़िद पर अड़े हुए थे। सारा बेगम ने सारा और सबा को इनके कज़न के बारे में भी कहा कि शायद चले जाएं, पर बच्चे गुल्लू की वजह से बहुत दुखी थे। एकदम सहन में बकरे की बोलने की आवाज़ आई, जिस पर सारा और सबा ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए सहन में दौड़ लगा दी। तभी काशिफ साहब ने सारा और सबा को आवाज़ दी, हमारा गुल्लू वापस आ गया है। बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा गुल्लू आ गया है और अब हम भी कुर्बानी दे सकते हैं। पापा, आपको गुल्लू कहाँ से मिला? ये मुझे अल्लाह मियाँ के एक नेक बंदे ने दी है। वो कह रहा था कि आपके बच्चे अब बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए आप कुर्बानी दे सकते हैं। काशिफ साहब ने बच्चों को प्यार से बताया, अल्लाह मियाँ, हमारे गुल्लू वापस करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बच्चों, अभी भी बाज़ार जाना है कि मैं सोने की तैयारी करूं? सारा बेगम ने बच्चे को खुश देखा तो दरवाजे से आवाज़ लगाई, अम्मी जान, कल ईद है, इसलिए हम बाज़ार ज़रूर जाएंगे। सारा और सबा ने खुशी से किया और अम्मी जान के साथ बाज़ार चल दिए। दरअसल ये सारा एक प्लान था जो ज़ारा बेगम और काशिफ साहब ने मिलकर बनाया था, जो कामयाब भी रहा था। तब भी अलीना की रोने की आवाज़ से ज़ारा बेगम और काशिफ साहब मुस्कुराते हुए अंदर चल दिए।